بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری کتاب الجہاد کے 12ویں باب کے تحت فرماتے ہیں باب قول اللہ عز وجل من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مؤمنین میں سے قرآن کریم کے اسلوب بیان کو دیکھنے جیسا ہے. قرآن نے یہاں پر من المسلمین رجال نہیں کہا بلکہ قرآن نے کہا من المؤمنین رجال، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے سبب نزول کو بیان کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مومن ہونے کا علم اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ غرغرہ موت یا سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے آخری سانس لے رہا ہوتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے. اس موقع پر پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ ایمان کے ساتھ جا رہا ہے یا ایمان کے بغیر جا رہا ہے. وہاں تک کہ کوئی شخص بھی اپنے بارے میں مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتا نہیں. تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں چونکہ اس واقعے کے ضمن میں اس آیت کا نزول ہوا، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا کہ میں اپنی جان ضرورت پڑی تو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. تو یہ گویا کہ خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کے موقع پر کہا. اس لیے قرآن کریم نے من المسلمین نہیں کہا بلکہ کیا کہا من المؤمنین. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه. ان میں سے بعض وہ ہے جنہوں نے اپنے ہدف کو پا لیا. من قضى نحبه، اپنے ہدف کو پا لیا، یعنی جس مقصد سے انہوں نے جو نیت کی تھی اس نیت کو پورا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو ابھی اس کے منتظر ہے. یعنی جو صحابہ شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، لیکن جو صحابہ زخمی ہو گئے، جو صحابہ شہید نہیں ہو سکے، وہ بھی آئندہ شہادت کا انتظار کرنے لگے کہ اب آئندہ اگر موقع ملے گا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کیا کر دیں گے، قربان کر دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام کے خاطر ہر لمحہ اور ہر دم مومن کو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم نے حضرات صحابہ کی اس وصف کو بیان کیا. اس سے ایک بات کا علم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے صدقوا ما عاهدوا اللہ فمنهم من قضى نحبه کے ساتھ ومنهم من ينتظر پر بھی مومنین کا اطلاق کر دیا. کیوں؟ اس سے قرآن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نسخہ کیمیا ہمارے حوالے کر رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان کے ساتھ تمہاری جان اس دنیا سے جائے تو اس کے لیے تمہیں ہمیشہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی نیت سے تیار رہنا چاہیے. اگر تم اس تیاری کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو گزارتے ہو تو ظن غالب اس بات کا ہے کہ تم بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ. تو گویا کہ ایک نسخہ کیمیا دیا کہ ہمیشہ اس نیت کے ساتھ جیے کہ ضرورت پڑے گی، موقع ہوگا تو میں اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. تو ان پر بھی قرآن نے مومنین کا اطلاق کر دیا، اس کے لیے الگ سے مسلمین کی عبارت لانے کی ضرورت محسوس کی نہیں. تو قرآن کریم بہرحال اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے تمام کے تمام مسائل کے حل کیا کرتی ہے
بیان کرتی ہے تو یہ بات یہاں سے مترشح ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے وما بدلوا تبدیلا، اور ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ دوسری بات بیان کی کہ تم یہ کیسے جانو کہ تمہاری نیت سچی اور پکی ہے، کا اس کا علم ایسے ہوگا کہ کٹھن سے کٹھن، نازک سے نازک اور بدتر سے بدتر حالات میں بھی تم اپنی اس نیت پر برقرار رہو، ڈگمگاؤ نہیں، جان جا رہی ہو تو پریشان نہ ہو جاؤ، بلکہ خوشی کے ساتھ اس کے لیے کیا ہو جاؤ، مستعد اور تیار رہو۔ کہا اس درجہ سچی نیت ہے تو تمہارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اس درجہ سچی نیت ہے تو تمہارا خاتمہ بھی کس پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ بہرحال اس روایت کو بیان کیا جا رہا تھا جس میں اس کے تقریباً اکثر حصے کو ذکر کر دیا گیا تھا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان حالات سے دوچار ہو گئے، اولا تو اس موقع پر کس نے کہا، حضرت انس ابن النور رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انصاری صحابی ہے، بڑے مشہور صحابی ہے، کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، اللہم انی اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، اے اللہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس حرکت پر جو ہمارے ساتھیوں سے سرزد ہو گئی۔ قربان جائیے حضرات صحابہ کے ابرہم قلوبا پر، حضرات صحابہ کے ابرہم قلوبا پر، انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ یہ بھاگ گئے تو مجھے کیا، کہا نہیں، بلکہ اپنی فکر کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کی فکر کی، اللہ کے سامنے انہیں برا سمجھ کر پیش نہیں کیا بلکہ ان کی طرف سے معذرت چاہیے، اور کیا کہ اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، کہ ان لوگوں سے جو غلطی سرزد ہوئی اے اللہ میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ اپنے کہا کہ اسی کو کہتے ہیں مومن نے صادق کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں مومن کے سلسلے میں اپنے مومن بھائی کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی کھوٹ نہ ہو، مکمل طور پر عقیدہ ولا کے اوپر وہ قائم ہو، ٹوٹ کر وہ اپنے مومن بھائی سے محبت کرتا ہو، وہ اپنے مومن بھائی کے اخروی یا دنیاوی کسی بھی نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کا اس صفت کا مومن کامل کے اندر میں ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر میں آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گزر گئے، جو ہم سے پہلے کیا ہو گئے، گزر گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر اس مومن کی فکر کرتا ہے جو اس سے پہلے گزرا ہے اس کی بھی اور جو اس کے بعد آئے گا اس کی بھی۔ اسی لیے قبر میں جانے کے بعد کیا کہتے ہیں، السلام علیکم، قبرستان پر جا کر یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن خلفکم وانا انشاء اللہ بکم للاحقون، تو سب کے لیے کہ ہم سے پہلے تم چلے گئے، تمہاری اللہ مغفرت کرے، ہم کو بھی ادھر ہی آنا ہے، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے اور ہمارا حشر تمہارے ساتھ اچھا کرے۔ تو کتنا جامع دین ہے، کیسے مومن کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے ذریعے سے۔ اگر انسان اس پر غور کرے کہ احادیث مبارکہ کے ان واقعات، حضرات صحابہ کی سیرتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات، یہ ایک ایک چیز وہ ہے جو مومن کو ایک دوسرے کے ساتھ بنیاد مرصوصہ بنانے کی کیا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے۔ کوئی اس پر غور کرے تو اسے سمجھ میں آئے۔ تو سب سے پہلے اعتذار پیش کیا کہ اللہ میں اعتذار چاہتا ہوں میرے صحابہ سے، میرے ساتھیوں سے جو کچھ غلطی ہو گئی، یعنی اصحابہ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاء، اور ان مشرکین نے جو کچھ کیا میں اس سے براءت کرتا ہوں۔ کیا مطلب کہ یہ مشرکین جو ہے انہوں نے ہمارے صحابہ کو قتل کیا، کس بنیاد پر قتل کیا؟
اس لیے قتل کیا کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں. ہمارا ان سے جھگڑا دنیا کے لیے نہیں, ہمارا ان سے جھگڑا حکومت کے لیے نہیں, ہمارا ان سے جھگڑا مال کے لیے نہیں, ہمارا ان سے جھگڑا عزت کے لیے نہیں. ہمارے اس پوری جنگ اور ان تمام 70 صحابہ جو شہید ہو رہے ہیں, ان سب کے سب کی شہادت کی وجہ اور ان کے قتل ہونے کی صرف ایک ہی بنیاد اور وجہ ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایک چاہتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند نہ ہونے دینا, اور دوسرا چاہتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. تو جو بلند کرنے والے ہیں ان کو قتل کر لیا انہوں نے, تو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. یعنی اپنے ایمان کامل کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ثم تقدم, پھر وہ آگے بڑھے. فاستقبله سعد بن معاذ, تو حضرت سعد بن معاذ ان کو ملے. آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ یہ انصاری صحابی تھے, یہ بھی اور سردار صحابہ میں سے تھی. فقال یا سعد بن معاذ, تو انہوں نے کہا اے سعد بن معاذ, الجنہ ورب النظر انی اجد ریحها من دون احد. قربان جائیے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب شہادت پر کیا فرماتے, یا سعد بن معاذ, اے سعد بن معاذ, الجنہ, اب اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے, الجنت بھی پڑھا گیا اور الجنت بھی پڑھا گیا. الجنت زیادہ مناسب ہے, اريد الجنت, مجھے تو جنت چاہیے, دوسرا کچھ جانتا نہیں. کیا کہتے ہیں وہ, میں تو جنت کا طالب ہوں. اور اس کو الجنت بھی پڑھ سکتے ہیں مطلوبی الجنہ, تو مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن جائے گا اور الجنت اس کی کیا بن جائے گا, خبر. میرا مطمح نظر, میرا مقصود اور میرا مطلوب تو اس وقت صرف جنت ہے, اس کے علاوہ مجھے دوسرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وَرَبِّ النَّظْرِ, اور نظر کے رب کی قسم, انی اجد ریحها من دون احد, مجھے جنت کی خوشبو احد کے قریب سے محسوس ہو رہی ہے. احد کی طرف سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کیسا جذب شہادت تھا حضرات صحابہ میں. تو فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے ورب النظر کی کیا مطلب, تو ہمارے شارحین فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ عجیب اتفاق تھا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ان کے والد کا نام بھی النضر تھا اور ان کے بیٹے کا نام بھی النضر تھا. ان کے ایک بیٹے کا نام بھی النضر تھا اور ان کے والد کا نام بھی کیا تھا, النضر. ورب النظر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کے رب کی قسم. آدمی کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے میرے باپ کے رب کی قسم, کیونکہ باپ سے بھی آدمی کو اتنی محبت ہوتی ہے, اپنے اصول اور فروع سے محبت میں کوئی زیادہ کمی ہوتی, 19-20 ہوتی, اتنی ہی محبت ہوتی ہے, تو دونوں مراد لیا جا سکتا ہے. انی اجد ریحها, مجھے محسوس ہو رہی ہے جنت کی خوشبو, من دون احد, احد کی جانب سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب, کیا اسے حقیقت پر محمول کیا جائے گا یا مجاز پر محمول کیا جائے گا. تو بعض حضرات نے کہا کہ اس کو حقیقت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے, اس طور پر کہ ان کی شہادت کے وقت قریب آ چکا تھا تو واقعتاً انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. ان کو جنت کی خوشبو آنا کیا ہو چکی تھی, شروع ہو چکی تھی. کیوں, اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو تو کئی میل دور سے سنی جاتی ہے. اب یہ چونکہ اپنی آخرت کی منزل کے قریب ہو چکے تھے, اس لیے ہو سکتا ہے حقیقتاً انہیں جنت کی خوشبو کیا ہو رہی ہو, پہنچ رہی ہو. بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مجاز بھی مراد ہو سکتا ہے. کیسے, کہا اس طور پر کہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ معرکہ اب بہت تیز ہو چکا ہے اور اس میں ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد بچنے کے امکانات بہت کم ہیں, کیونکہ اکثر لوگ میدان سے دور جا چکے تھے اور مسلمانوں میں بہت اقل قلیل ایسے تھے جو میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے, اور